کبھی کبھی محبت صرف ایک احساس نہیں ہوتی بلکہ ایک خواب ہوتی ہے، ایک جد و جہد، ایک قربانی۔ کبیر جو ہے وہ ریا کو کہتا ہے کہ تم کسی کو میرے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تو میری زندگی میں آتا دیکھ کر تم کیسے برداشت کر لو گی؟ یہ جان لو کہ میری زندگی میں صرف اور صرف ریا ہے، اور مجھے محبت ہے تو ریا صرف تم سے ہے۔ کبیر ریا کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ریا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ تم ہی ہو۔ دراصل کبیر جو ہے وہ بہت ہی چالاک اور شاطر انسان ہے۔ ریا کو وہ اپنی محبت کا بھروسہ دلاتے ہوئے، یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری زندگی میں صرف تم ہو۔ یہ بات ریا سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری آج زندگی کا بہت ہی بڑا دن ہے کہ تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری زندگی میں ہوں اور ہمیشہ کے لیے رہوں گی۔ تو اس چیز کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ جاتی ہے دربار پر اور 2 رکعت نوافل ادا کرتی ہے، تو وہاں پہ اس کی آپی آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم اپنے والد کے قاتل سے کس طرح عشق لڑا سکتی ہو؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اسے یہ کہتی ہے کہ کیا تم اندھی ہو گئی ہو محبت میں؟ کیا تمہیں وہی ملا تھا ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہم سب کا قاتل، تمہارے باپ کا قاتل؟ تم ایسے کس طرح کر سکتی ہو؟ اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ کبیر کی ماں بھی جو ہے وہ کبیر کی ان حرکتوں سے بہت تنگ ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری اور ریا کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو کبیر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میری قسمت کی لکیر میں ریا کا نام لکھا جا چکا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے ہی شادی کروں گا۔ تو وہ ریا کی خاطر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم اپنی اس قسمت کی لکیر کو مٹا دو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری شادی ریا سے کر دوں گی۔ اس کی ماں کبیر کو کہتی ہے کہ میرے جیتے جی تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ریا اس عجیب جذباتی بہو بن چکی ہے، میں اپنے جیتے جی ایسا کبھی بھی نہیں۔ 28 کے پرومو میں وہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں جو کرداروں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ ناظرین، فرید کی خاموشی اب بغاوت میں بدل رہی ہے اور مہین کے آنسو وہ سچ چھپا نہیں پا رہے جو دلوں کو توڑنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف سازشیں اپنا زہر پھیلانے لگی ہیں، رشتوں کے درمیان دراڑیں بڑھ رہی ہیں اور محبت بے بسی میں بدلتی جا رہی ہے۔ اس پرومو میں ہر منظر ایک سوال چھوڑتا ہے، کیا محبت قربانی مانگتی ہے یا صبر؟ کیا سچ جیتے گی؟ کیا سچائی جیتے گی یا رشتے ٹوٹ جائیں گے؟ اداکاری ایک بار پھر لاجواب ہے۔ ناظرین، تیار ہو جائیے ایک ایسی قسط کے لیے جہاں ہر جذبہ، ہر فیصلہ کہانی کو ایک نئے سفر پر لے جائے گا۔ دیکھنا نہ بھولیے من مست ملنگ قسط نمبر 28 اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ سب سے پہلے آپ کو ریویو اس چینل پہ ملے۔